الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام مہمان معظم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان مکرم، مختلف مذاہب کے نمائندگان، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ ختم نبوت سینٹر لندن برطانیہ میں آج کی اس کانفرنس میں شرکت، ملاقات اور آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اس سینٹر کے ٹرسٹی حضرات، ذمہ داران کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مبارک تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر کمال درجے کا عطا فرمایا۔ کمال کے درجات ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان کہ رب کائنات نے رحمت کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کمال درجے کا عطا کیا۔ صرف وضاحت و سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمام نبی اور پیغمبر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، مگر ہمارے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شاکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہی نہیں بلکہ اشکر ہیں، تمام شکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے۔ تمام نبی اور پیغمبر راہ حق میں پیش آنے والے، مسائل و مصائب پر صبر کرنے والے، مگر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر کرنے والے نہیں بلکہ صبر کرنے والوں میں اصبر ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ تمام نبی اور پیغمبر جو اللہ نے بھیجے وہ خوبصورت ہیں، وہ حسین ہیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسین نہیں بلکہ احسن ہے، حسن والوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ تمام نبیوں اور پیغمبروں کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عالم، علم والے نہیں بلکہ عالم ہیں، سب سے زیادہ علم والوں میں، بلکہ آپ نے تو فرمایا انما بعثت معلما۔ تمام نبی اور پیغمبر بڑے عمدہ اخلاق والے ہیں،
لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کا کمال بھی کمال درجے کا عطا کیا، اور انبیاء کو اللہ نے اخلاق کریمانہ اور حسنہ عطا کیے، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے اخلاق عظیمہ عطا کیے جو اخلاق میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ آپ عمدہ اخلاق والوں میں سب سے زیادہ اونچے اخلاق والے۔ تمام نبی اور پیغمبر سخاوت کرنے والے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا بنایا، یعنی اجود بنایا۔ تمام نبی اور پیغمبر اپنے اوپر اترنے والی کتابوں کے قاری ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاری نہیں بلکہ قاریوں میں اقرا ہیں، سب سے بڑے قاری۔ اسی طرح آپ غور کرتے جائیے تو نبوت اور رسالت بھی ایک کمال ہے، یہ بھی ایک عظیم مرتبہ اور شان ہے، اللہ کا انعام اور عطیہ اور انتخاب ہے۔ یہ پروردگار عالم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان رسالت اور نبوت عطا کی، وہ بھی تمام نبیوں کی نبوت سے اعلیٰ اور تمام رسولوں کی رسالت سے اعلیٰ۔ اس حوالے سے صرف چند ایک امتیازات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شان رسالت کے حوالے سے پہلا امتیاز امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ سے پہلے 1,23,999 کم و بیش جو انبیاء بھیجے، وہ اپنے اپنے علاقوں اور قوموں کے نبی اور پیغمبر بن کر آئے۔ اس لیے قرآن کریم میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں اگر آپ غور کریں گے تو ہر نبی اور پیغمبر اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اور یا قوم کہہ کر اس کو بلا رہے ہیں، اس سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے میری قوم۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تک ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی قوم کو مخاطب بنایا اور اس سے خطاب فرمایا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کے، اپنے علاقے کے، مکہ اور مدینہ اور عرب کے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے نبی اور پیغمبر بن کر آئے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ سے یہ اعلان کرایا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام دنیا کے انسانوں کا نبی اور پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اور خود پروردگار عالم نے اعلان کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے دنیا انسانیت کے لیے، خواہ وہ عرب میں ہو یا عجم میں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اور کنٹری میں ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے لیے داعی بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میں گوروں کا بھی نبی، میں کالوں کا بھی نبی، آپ عرب و عجم کے نبی اور گوروں اور کالوں کے نبی۔ یہ آپ کی پہلی امتیازی خصوصیت ہے شان رسالت کے حوالے سے کہ آپ صرف اپنی قوم قریش کے اور اپنے علاقے مکہ کے اور عرب کی سرزمین کے نبی اور پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری عطا کی وہ پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کی، اور ان کو دعوت و تبلیغ کی، اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کی اور کامیاب زندگی کی دعوت دینے کی ذمہ داری اللہ نے حضور علیہ السلام کے حوالے اور سپرد کی۔ Inshallah, I will summarize what the Shaykh has said, and in summarizing that, I ask forgiveness if I have shortcomings in that. First of all, after accepting this invitation and congratulating the people who have organized this conference, especially in this time and age, and also the invitation that was sent to Maulana. Maulana has accepted it and has felt an honor that he has been called, with also Shaykh al-Islam Mufti Taqi Usmani Rahmat Damat Barakatuh is also over here, also addressing him, saying that this is a great honor to be in this place. So coming after the khutbah that was mentioned, in which the Shaykh mentioned 3 verses from the Quran in regarding to the Risalah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentions a hadith also. Inshallah, I will come towards that as we go through the speech. First of all, we need to understand that Allah subhanahu wa ta'ala has made perfection in everything. Everything that we see, there is some kind of grade or level of perfection that you can find. And likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was not only perfect, he was the icon of perfection.
all perfections that can be even found was found in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And giving example of this, the perfections that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given, like an example given regarding to those prophets before the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every prophet that came to this world was grateful and expressed his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. But the expression of gratitude of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was far greater than any Nabi has expressed in his life. Likewise, the prophets before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they had patience in them. But the patience that the Prophet sallallahu alaihi wasallam endured and showed this ummah was far greater than any patience shown by any of the prophets prior. Likewise, we see that prophets that came, alhamdulillah, all prophets were beautiful. They had beauty in their own sense. As it says, beauty is in the eye of the beholder. So every prophet was beautiful, but the beauty of my prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was greater than any beauty seen before. Likewise, each and every prophet had knowledge. No doubt, without knowledge, how can you propagate to people? How could you give them the message of Allah subhanahu wa ta'ala? Knowledge was given to Anbiya alayhi salatu wasalam prior, but the knowledge given to the Prophet ﷺ was greater than all those knowledge. That's why the words that are used in Arabic for greatness is, the Prophets prior was Shakir, but the Prophet ﷺ Ashkur, he was greater in shukr. The Prophets before him were Sabir, but the Prophet ﷺ Asbar. Likewise, the Prophet ﷺ was the Prophets prior were Hussein. They were beautiful, but the beauty in the Prophet ﷺ were Ahsan. And likewise, the akhlaq of the prophets. Now undoubtedly every prophet had great akhlaq, but the akhlaq of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the greatest, and it was named as the akhlaq azima. Likewise, prophets before the Prophet ﷺ had sakhawat, they were generous in their nature, but the generosity of the Prophet ﷺ, as we have heard, is ajwad, the greatest generosity ever seen on mankind on this earth was the generosity of the Prophet Muhammad ﷺ. Yes, there were prophets before who used to recite their books, but there was no one who recited the Quran better than the Prophet ﷺ. He was the most aqra. So if you look into all these aspects, we see the perfection found in the Prophet ﷺ is far greater than any prophet that came before him. Likewise, it is said, coming to the point, the Prophet ﷺ was a Nabi and a Rasul, and the perfection in this aspect was far greater than all the prophets before. And there was a distinction between the Risala and the Nubuwwah given to the Prophet ﷺ from those prophets that came prior to him. The Prophet ﷺ was a Nabi and a Rasul like them, but the first distinction that we can see, that the prophets prior to him, they came for certain areas, they came for certain nations, they came for a certain amount of people. That's why you see the prophets from Adam alayhi salatu wasalam to Isa alayhi salatu wasalam, each and every prophet called his own nation, Ya Qawm, oh my nation. So referring to only his own nation, his own area and his own time. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam who came, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Yeah, tell them, O mankind, that I am a prophet to all of you. And kafa, as in said by Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. I have sent you for the whole and humanity in totality until the day of judgment. Whether they are Arabs, whether they are non-Arabs, whether they are black, whether they are white, whichever creed, whichever nationality, this Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is for everyone until the day of judgment. जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शान रिसालत व नबुव्वत में ये भी इम्तियाज़ अता फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया और पैगम्बर आए वो अपने अपने दौर और ज़मानों के नबी और पैगम्बर बनकर आए। रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ज़मानों के नबी और पैगम्बर बनकर आए, अभी दुनिया में नहीं आए। और फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व फ़ी रिवायतिन कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद। मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी और पैगम्बर था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी तख्लीक भी मुकम्मल नहीं हुई थी।
اور زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ آپ ان تینوں زمانوں کے نبی اور پیغمبر بن کر آئے، اگرچہ آپ کے کار نبوت کا آغاز تو دنیا میں آنے کے بعد ہوا، مگر آپ کی نبوت کے اعلانات اور اس پر باقاعدہ ایمان کا اقرار پہلے بھی لیا گیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ گویا آپ کو اللہ نے تمام انسانوں کا نبی بنایا، تمام زمانوں کا نبی اور پیغمبر بنایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے آپ کو تمام مخلوقات کا نبی اور پیغمبر بنایا، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، رحمت للمؤمنین یا رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا۔ صرف عرب کی قوم کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی، تمام مخلوقات کے نبی۔ مسلم شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی میں جہاں بیان کیا، وہاں ایک روایت لائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکۃ المکرمہ کے اس پتھر کو اب بھی جانتا اور پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، وہ مجھے سلوٹ مارا کرتا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے ایک وجد میں، اور یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم وجدی ہیں، محبت و عشق کے والے لوگ ہیں، کہ تمام دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے اور حجر اسود میرے محمد کو سلام کرتا ہے، میرے نبی اور پیغمبر کو سلام کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جب منبر بنتا ہے اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اس طرح روتا ہے جیسے بچہ روتا ہے۔ گویا آپ نباتات کے بھی نبی، جمادات کے بھی نبی، حیوانات کے بھی نبی۔ احد پہاڑ پر جاتے ہیں وہ ہلنے لگ جاتا ہے اور آپ اپنا پاؤں مار کر کہتے ہیں اسکن، ٹھہر جا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور آ کر اپنی شکایتیں سنا رہے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کو قربان کر رہے ہیں تو ہر اونٹ اپنی گردن آگے کرتا ہے، حالانکہ ہر ایک کو زندگی پیاری ہوتی ہے مگر اس کو معلوم ہے میں کس کے ہاتھوں قربان ہو رہا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العالمین ہے اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رسالت و نبوت کے اس کمال میں یہ کمال درجہ عطا کیا گیا کہ آپ تمام انسانوں اور قوموں کے نبی، آپ تمام زمانوں کے نبی، آپ تمام مخلوقات کے نبی، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک قوم ایک مخلوق انسانوں کے نبی بن کر آئے، مگر حضور علیہ السلام جب آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ صرف انسانوں کے نبی، امتوں کے نبی بن کر نہیں آئے بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور پیغمبروں کے بھی پیغمبر بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، بیت المقدس میں تمام انبیاء کو آپ کی امامت میں جمع کیا گیا، اور قرآن کریم میں ایک باقاعدہ سورہ جن ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے۔ احادیث میں بھی ہے آپ کا لقب نبی الثقلین بھی ہے۔ ہر پیغمبر کا معراج زمین پر اور فرش پر ہے، حضور کا معراج آسمانوں پر ہے، اور ہر آسمان پر لے جا کر فرشتوں سے بھی آپ کی نبوت کا اعلان اور اقرار کروایا گیا۔ تو آپ کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ آپ تمام انسانوں اور قوموں کے نبی، آپ تمام زمانوں کے نبی، آپ تمام مخلوقات کے نبی، اور آپ امتوں کے نبی تو ہیں ہی، آپ نبیوں کے بھی نبی اور پیغمبر۔ اور پھر سب سے بڑی شان یہ اللہ نے آپ کو عطا کی کہ اللہ نے آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھا اور آپ کو تمام نبیوں میں سے آخری نبی اور پیغمبر بنایا۔ آپ اول الانبیاء بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی ہیں، اور آپ کو اللہ نے ختم نبوت کا مقام عطا کیا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ کل یہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کا معنی اور مطلب دراصل تکمیل نبوت ہے کہ اللہ نے آپ پر مکمل کیا۔ اس لیے قرآن میں آپ کو یہ آیت ملے گی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے تشبیہ اور مثال دیتے ہوئے فرمایا ایک بلند و بالا خوبصورت عمارت ہے،
اور بڑی شاندار عمارت ہے اور اس میں تمام اینٹیں ترتیب سے لگی ہوئی ہیں، مگر اس کے اوپر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا جب میں دنیا میں نبی پیغمبر بن کر آیا تو وہ قصر نبوت مکمل ہوا اور اس پر جو سب سے اوپر اینٹ لگی وہ مجھ محمد کی اینٹ لگی۔ تو جب آپ کی بعد نبوت مکمل ہو گئی اور چیز کے مکمل ہونے کے بعد کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، طالب علم غور کرنے لگا، اب بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اللہ مرتے دم تک طالب علم رکھے، کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے بچے اور بچیاں آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلے ہیں، مدینہ سے باہر، جہاں اہل مدینہ مہمانوں کو الوداع کرتے اور استقبال کرتے، تو وہاں مدینہ منورہ کے بچے اور بچیوں کی زبان پر آیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آج مدینے میں بدر آ گیا۔ میں طالب علم ہوں، غور کرنے لگا کہ مدینے کے بچوں اور بچیوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور عربی زبان میں چاند کے 3 الفاظ آتے ہیں، ایک ہلال، اس کا معنی بھی قمر، اس کا معنی بھی چاند ہے، قمر اس کا معنی بھی چاند ہے، بدر اس کا معنی بھی چاند ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے طلع الہلال علینا نہیں کہا، طلع القمر علینا نہیں کہا، طلع البدر علینا کہا؟ حالانکہ چاند کے لیے تو عربی زبان اور ڈکشنری میں لفظ ہلال بھی ہے، قمر بھی ہے اور بدر بھی ہے، مشترک معنی تینوں کا چاند ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہلال آ گیا، قمر آ گیا، مگر ان 2 لفظوں کو چھوڑ کر کہا بدر آیا۔ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اگرچہ تینوں کا معنی مشترک چاند ہے مگر ان میں فرق، اور وہ یہ کہ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، اس لیے ہمارے ملک میں جو چاند دیکھنے کی کمیٹی ہے اس کا نام رؤیت ہلال کمیٹی ہے، کیونکہ وہ پہلی تاریخ کا، فرسٹ کا، یکم کا چاند دیکھتے ہیں کہ آج یکم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اس کے بعد دوسری سے 13ویں رات تک کے چاند کو عربی زبان میں قمر کہتے ہیں اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ پہلی کا چاند نامکمل ہوتا ہے، اس کی روشنی ادھوری ہوتی ہے، دوسری اور تیسری چوتھی رات سے 13ویں رات تک کا چاند بھی انکمپلیٹ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب 14ویں رات آتی ہے اس کو چاند رات کہا جاتا ہے۔ حالانکہ چاند تو اس سے پہلے اور بعد میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس رات میں چاند مکمل ہو جاتا ہے اور وہ تکمیل ہو جاتی ہے اس پر چاند کی روشنی کے تمام درجات کی۔ قربان جاؤں مدینہ طیبہ کے ان بچوں اور بچیوں کی عقل و فہم اور فراست پر کہ انہوں نے ہمیں 1400 سال پہلے ختم نبوت کا مسئلہ کس خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ کہا کہ جس طرح پر دنیا کے آسمان پر پہلی تاریخ کا چاند آیا، ابھی اور چاند کی ضرورت ہے، یہ چاند آہستہ آہستہ بڑھے گا، بڑا ہوگا، روشنی ہوگی، پھر یہ 13ویں رات تک مکمل ہوتا جائے گا، سفر طے کرے گا، جب 14ویں رات آئے گی تو اب اس کی روشنی مکمل ہو جائے گی۔ تو تشبیہ دے کر کہا اسی طرح ایک نبوت اور رسالت کا آسمان ہے، اس پر آدم علیہ السلام نبوت کا ہلال بن کر نمودار ہوئے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے وہ نبوت کا قمر بن کر آئے، مگر ان کی روشنیاں قیامت تک کے لیے اور سارے عالم کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے نہیں، یہ اپنے اپنے دور میں تو مکمل تھے مگر بعد کے دور کے لیے ہدایت و رہنمائی اللہ کے ہاں کچھ اور مقدر تھی۔ جب اس نبوت کے آسمان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوئے تو آپ پھر نبوت کا بدر بن کر آئے۔ جس طرح دنیا کے آسمان پر 14ویں رات کے چاند پر روشنی کے سارے درجے مکمل، آسمان نبوت اور رسالت پر جب آمنہ کا لال آیا تو نبوت کے سارے درجے مکمل ہو گئے۔ اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں، اب قیامت تک انہی کی روشنی ہوگی، انہی کی چمک ہوگی، اور جہاں جس کو بھی روشنی چاہیے ہوگی ان کو یہی روشنی حاصل کرنی ہوگی۔ تو ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے۔ اگرچہ مولانا ساتھ ساتھ ترجمہ مگر وقت کی وجہ سے یہ آخر میں خلاصہ بیان کر دیں گے۔ بہت سے حضرات میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ہم نے بھی انگریزی کی گفتگو سنی ہے اور بڑے صبر سے بیٹھے، تو آپ بھی جو نئی اردو نہیں سمجھ رہے کچھ صبر کر لیجئے گا، آخر میں یہ خلاصہ بیان کر دیں گے مگر ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا، وقت کم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر کمال، آپ بھی بولیں، آپ بھی بولو، خاموش کیوں، صرف ہمارا ہی زور کیوں لگواتے ہو، بولو ماشاءاللہ۔ زندہ ہم تو پنجاب کے لوگ ہیں، ہم جب بولتے ہیں نا تو ساتھ مجمع کو بھی بلاتے ہیں، تو کہیے گا حضور علیہ السلام کو ہر کمال اللہ نے، ہر کمال
اے اللہ جو جو جواب دے رہے ہیں ان کو حضور علیہ السلام کا مدینہ دکھا، جو جو جواب دے رہے ہیں ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جو جو جواب دے رہے ہیں ان کو جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما۔ اب جواب دو گے کہ نہیں دو گے اگر دعا لینی ہے؟ بولو پھر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہر کمال درجے کا عطا کیا، نبوت و رسالت بھی کمال ہے۔ اللہ نے یہ اس طرح عطا کیا کہ آپ کو تمام انسانوں کا نبی بنایا، تمام زمانوں کا نبی بنایا، آپ کو اللہ نے تمام نبیوں کا نبی بنایا، اور اللہ نے آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھا۔ اور ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے کہ اب یہی آسمانی تعلیمات اور ہدایات انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ختم نبوت ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کی پوری عمارت اس پر کھڑی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کی 100 آیات اور حضور علیہ السلام کی 200 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہے۔ مگر میرے دوستو یاد رکھو، جہاں قرآن و سنت اور اسلام نے مجھے یہ بتایا کہ میرا نبی اور پیغمبر تمام انسانوں کے نبی ہیں، تمام زمانوں کے نبی ہیں، تمام مخلوقات کے نبی ہیں، اور تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، وہاں مجھے اسی اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ نے قرآن و سنت نے یہ بھی بتایا کہ یہ کمال سب سے اونچے درجے کا ملا، مگر دوسرے نبیوں کا احترام کرنا ہے، دوسرے پیغمبروں کا احترام کرنا ہے، دوسری آسمانی کتابوں کا احترام کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمام نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان نہ لاؤں، میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں قرآن کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں کو سچ نہ مانوں، جب تک میں ہر نبی کا احترام نہ کروں، ہر پیغمبر کا احترام نہ کروں، ہر آسمانی کتاب کا احترام نہ کروں، میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مجھے قرآن کی پہلی سورت سورہ بقرہ کہتی ہے اس وحی پر بھی ایمان لانا ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اس وحی پر بھی ایمان لانا ہے جو حضور سے پہلے نبیوں اور پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ یہ اسلام لو کا، پیس کا، رواداری کا، محبت کا، اور یہ ٹالرنس کا اور ہارمنی کا ایسا دین ہے کہ قرآن کریم میں ایک ہی صورت ہے جو خاتون کے نام پر ہے۔ میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ قرآن میں اگر عورت کے نام پر صورت آتی تو حضرت خدیجہ کے نام پر آتی، جو سب سے پہلی گواہی حضور کی نبوت کی دے رہی ہیں۔ قرآن میں عورت کے نام پر صورت آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آتی، جن کو اللہ نے آدھا علم عطا کیا ہے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب سے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جو سب سے زیادہ حضور کی زندگی کو نقل کرنے والی ہے۔ مگر قرآن میں حضرت خدیجہ کے نام کی، حضرت عائشہ کے نام کی، میری عقیدت کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی صورت ہوتی، جو رسول اللہ کی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مگر قرآن میں حضرت فاطمہ کے نام پر بھی صورت نہیں ہے، قرآن میں ایک ہی صورت عورت کے نام پر ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے نام کی صورت مجھے رواداری بتا رہی ہے، مجھے احترام بتا رہا ہے۔ مجھے قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، وہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ نجران سے کرسچن کمیونٹی کا ڈیلیگیشن آتا ہے، مدینہ منورہ میں آتا ہے۔ اس زمانے میں نجران یمن کا شہر تھا اور موجودہ جغرافیے میں سعودی عرب کا شہر ہے، لیکن حضور علیہ السلام ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں۔ ٹھہراتے ہی نہیں، ان کی عبادت کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ میری مسجد کے اندر یہ کونے میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لو۔ مجھے اسلام یہ حوصلہ اور رواداری سکھاتا ہے کہ مجھے جہاں مسلمان بچوں میں محمد، احمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، معاویہ کے نام نظر آتے ہیں، وہاں مجھے مسلمانوں میں آدم، نوح، یوسف، یعقوب، زکریا، یحییٰ یہ نام بھی نظر آتے ہیں۔ یہ نام میرے محبوب پیغمبر کے نہیں، پہلے پیغمبروں کے ہیں۔ کیوں ہم اپنے بچوں کا یہ نام رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اسلام ہمیں رواداری اور احترام سکھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جہاں عورتوں کا نام عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم ہے، وہاں مسلمان اپنی بچی کا نام مریم رکھنا، آسیہ رکھنا سعادت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ پہلی خواتین کے نام ہے۔ تو میرے دوستو، جب میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور تمام انسانوں
کے نبی اور پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا فرض ہے، اور خاص طور پر علماء کا فرض ہے کہ وہ انسانیت سے پیار کریں، وہ انسانیت سے محبت کریں۔ اگر حضور علیہ السلام پوری دنیا کے نبی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو قرآن کو ھدی للناس کہا گیا، اور پوری امت کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہا گیا۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، مولانا تم صرف مسلمانوں کے مفادات سوچتے ہو، تم دوسروں کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہو۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی، جس طرح ہم اپنے کلمہ پڑھنے والوں کا مفاد سوچتے ہیں، اسی طرح آپ کے مفادات کو بھی سوچتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کہا گیا اخرجت للناس، اخرجت للمؤمنین نہیں کہا گیا۔ لہذا ہماری اس ختم نبوت کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت سے پیار کرو، انسانیت سے محبت کرو۔ ہم تو مرزائیوں کو بھی، قادیانیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس دامن سے وابستہ ہو جس میں تمہاری دنیا اور قبر اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی دامن سے جڑو گے، انہی کے قدموں میں آؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں راحتیں ملیں گی، عزتیں ملیں گی۔ اور ہم جہاں تک ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بیان کرنا اور اس عقیدے کو دلائل سے بیان کرنا، یہ ہمارا انسانی حق بھی ہے اور ہمارا ایمانی حق بھی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے، ہم اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہیں مگر دلیل کے ساتھ، ہم برہان کے ساتھ۔ ہماری دعوت اور پیغام ہاتھو برہانکم ہے، ہم نے تو بحرانوں کا مقابلہ بھی برہان سے کیا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی بحران کا مقابلہ برہان سے کیا ہمیشہ کامیابی برہان کی ہوئی۔ لہذا ہمارا پیغام یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، حجت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، استدلال کے ساتھ اپنے دعوت کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عقیدے کے حوالے سے دلیل کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا